نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم هو الذي وہ ہے خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا من طین مٹی سے ثم قضى اجلا پھر مقرر کیا ایک وقت وَأَجَلٌ مُّسَمَّى اور ایک مدت مقرر ہے عندہ اس کے پاس ثم انتم تمترون پھر تم شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے فی السماوات آسمانوں میں وفی الارض اور زمین میں یعلم سرکم جانتا ہے وہ تمہارا پوشیدہ حال وجہرکم اور تمہارا کھلا حال ویعلم ما تکسبون اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم کبیر کا ذکر کیا، بڑا جہان، آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یہ انسان سے بڑی مخلوقات ہیں، اس لیے آسمان اور زمین کو عالم کبیر کہا جاتا ہے، بڑا جہان۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم صغیر کا ذکر کیا ہے، چھوٹا جہان۔ یہ چھوٹا جہان کیا ہے؟ انسان کا اپنا وجود، یہ ایک چھوٹا جہان ہے، اس میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ صرف غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے کان کیسے بنائے، آنکھیں کیسے بنائی، دل، دماغ، ہاتھوں کی انگلیاں، ان انگلیوں پر نشانات، سب چیزیں اللہ نے کیسے بنائی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا هو الذی خلق، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من طین، مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ مٹی سے پیدا کرنا ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ہمیں اگرچہ اللہ نے نطفے سے، پانی سے بنایا، لیکن چونکہ ہماری اصل اور بنیاد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے سب انسانوں کے بارے میں فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ فرمایا انسان جتنے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد وہ پانی سے پیدا ہوتے ہیں، نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، اور نطفہ یہ بنتا ہے خون سے،
خون یہ بنتا ہے غذا سے، اور غذا پیدا ہوتی ہے مٹی سے، اس لیے چلتے چلاتے بنیاد جا کر مٹی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا ہونے والا انسان دنیا میں آ کر غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی اشیاء میں گم ہو جاتا ہے، اس کی رنگینیوں میں رنگا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غفلت دور کرنے کے لیے فرمایا اے انسان تیری ایک انتہا ہے اور اس پورے جہان کی بھی ایک انتہا ہے۔ ہر انسان کی ایک شخصی انتہا ہے، علیحدہ علیحدہ ہر بندے کی انتہا ہے۔ تو اللہ نے دونوں انتہاؤں کو بیان کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر اللہ نے مقرر کیا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اور وہ وقت کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت ہے۔ ہر انسان کی انتہا موت سے ہوگی، جیسے موت آئے گی بس انسان کی یہ دنیا کی زندگی ختم۔ تو اللہ نے فرمایا اس جہان میں جتنی رنگینی ہے، اس سے جتنا کوئی لطف اندوز ہونا چاہتا ہے مزے کر لے، لیکن پھر فنا ہے، پھر ختم ہونا ہے۔ ثم قضى اجلا، اس اجل سے مراد اجل موت ہے۔ دوسری اجل آگے آ رہی ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ کون سی مدت ہے جو مقرر ہے؟ یہ مدت ہے اس پورے جہان کی فنا کے لیے، اور اس مدت مقررہ کو کہتے ہیں قیامت۔ قیامت جب قائم ہوگی سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ تو ایک انتہا ہے ہر انسان کی، اور ایک انتہا ہے اس پورے جہان کی، ہر ایک کے لیے مدت مقرر ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یہاں عندہ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے موت کب آئے گی؟ اگرچہ انسان کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ پھر بھی پتہ ہے۔ اتنا تو پتہ نہیں کہ کب آئے گی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ آئے گی، موت آئے گی۔ وہ اس کو کیسے پتہ ہے؟ روزانہ آپ دیکھیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی موت کے بارے میں پورا وقت تو معلوم نہیں، لیکن اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے موت آئے گی اور میں نے اس جہان کو چھوڑنا ہے، بس اتنا علم ہے۔ اس لیے اللہ نے وہاں عندہ نہیں کہا، اور جب قیامت کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت ایسی مقرر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اس پورے جہان کی انتہا کا وقت وہ صرف اور صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ ہمیں نہیں پتا کتنے سال قیامت قائم ہونے سے باقی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن ہر انسان سے پوچھو موت کے بارے میں تو جو 50 سال کے قریب ہو چکا ہو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے، کیا بس لگتا ہے کہ اب میرا وقت قریب ہے۔ یہاں پھر اندازے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کا اندازہ تو کوئی کر ہی
نہیں سکتا کہ کتنا وقت باقی ہے اور کتنا وقت باقی نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اندھیرے اجالے، ہر چیز، تو میں قیامت بھی قائم کر سکتا ہوں۔ اے انسان میں تجھے پیدا بھی کر سکتا ہوں، فنا بھی کر سکتا ہوں، فنا کر کے پھر میں دوبارہ تجھے زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اتنے بڑے بڑے دلائل میں نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ کافروں کو اللہ نے کہا پھر بھی قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اپنی موت کو دیکھو، انسانوں کی موت کو دیکھو، مر رہے ہیں، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے اور کوئی مر رہا ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا موت و حیات کا سلسلہ تو میں نے جاری رکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سما للاستبعاد، یہ استبعاد کے لیے بڑی بعید بات ہے کہ تم پھر بھی شک کر رہے ہو، تمہیں تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ ثم للاستبعاد بڑی بعید بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، جو اللہ سب کچھ بنا رہا ہے، چاند، سورج، ستارے، انسان، آسمان، زمین، حیوانات، کیا اللہ ان کو فنا نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے حتی یقاد، یہاں تک کہ قیامت کے دن بے سینگھی بکری اس کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور نہ سینگ والی بکری کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اگر بکری نے سینگ مارا ہوگا بے سینگھی بکری کو تو اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائیں گے، اور وہ بھی اس کو اتنا مارے گی جتنا اس نے سینگ مارا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عدل کرنے کے بعد کہے گا جانوروں تم مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت انسان کہے گا کافر یا لیتنی کنت ترابا، تو یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ جو مری ہوئی بکری ہوگی، مٹی ہو چکی ہوگی، اللہ دوبارہ اس کو زندہ کر کے عدل و انصاف قائم کر کے پھر دوبارہ مٹی کر دے، تو یہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اتنی بڑی دلیلیں سننے اور دیکھنے کے باوجود، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، پہلی آیات کا خلاصہ اس تیسری آیت میں ہے۔ وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ وہی اللہ ہے کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں معبود کو۔ آسمانوں پر بھی عبادت اللہ کی اور زمین پر بھی عبادت اللہ کی۔ اب کوئی مجھ سے آ کر پوچھے آپ نے کیا زمین پر بھی عبادت اللہ کی، حالانکہ ہندو تو بتوں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے معبود حقیقی تو صرف ایک ہی ہے، عبادت کے جو لائق ہے حقیقت میں وہ صرف ایک ہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے، وجہرکم، تمہارے کھلے حالات کو بھی جانتا ہے۔ جن کو تم پوشیدہ سمجھتے ہو اللہ کے ہاں وہ پوشیدہ نہیں، جن کو تم آشکارا سمجھتے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں یہ کوئی پوشیدہ نہیں، سب اللہ کے سامنے برابر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کماتے ہو، نیکی بدی حلال حرام، جس کا حساب ہونا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ رحمان